بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، رب سبحانہ و تعالی نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. سارے معجزات میں سے دو معجزے نمایاں ہیں، ایک معجزہ قرآن اور ایک معجزہ معراج. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی دولت عطا فرمائی. دوسرا بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ سفر معراج تھا. ان بلندیوں تک بلایا، ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک پہنچنا تو دور کی بات کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. کھیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، خود یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سوراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیرے میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ابو الحسن رفاعی.
وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چڑھ گیا، ایک عرش آیا اس کو عبور کیا، دوسرا عرش آیا اس کو عبور کیا۔ انہوں نے لکھا یہاں تک کہ میں 70,000 عرش عبور کر گیا۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں ڈالتا، پہلے عرش پہ ڈالتا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ ہٹا لے تو کسے ہوش رہے۔ کتاب کا نام ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز فرہاروی کی مصنفہ ہے، جو علامہ سعد الدین تفتازانی کی علم کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نسبیہ کی تشریح ہے، جو تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ابو الحسن رفاعی فرماتے ایک عرش آیا اس کو عبور کیا، دوسرا عرش آیا اس کو عبور کیا، یہاں تک کہ 70,000 عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر چلے ہو؟ کہاں؟ الہ العالمین معراج کی رات میں تیرے محبوب کے جس عرش کی چھاتی پہ قدم پڑے تھے میں وہ عرش ڈھونڈ رہا ہوں۔ جواب ملا ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ، آمینہ کے در یتیم کے معراج کی شب میں جہاں قدم پڑے تھے وہاں پہنچنا تو دور کی بات تمہارا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پڑھو ایک دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کتنے بڑے نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ آج ہم نے درود کی دولت چھوڑی، قرآن چھوڑا، مسجدوں سے دور ہوئے، اللہ کے نبی کی سیرت چھوڑی، لباس خلاف، شکل خلاف، طرز زندگی خلاف، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا نبی کے طریقوں کے خلاف۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا رک جاؤ۔ تمہاری دنیا اور اخروی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو دامن کالی کملی والے کا۔ آج کی نوجوان نسل فلم دیکھتی دیکھتی گانا سنتی سنتی سو جاتی ہے، حالانکہ ہونا چاہے 100 دفعہ درود پڑھ کے سو جائے، اس نیت سے خواب میں نبی کا دیدار مل جائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 رحمت اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نہیں کھا سکتے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوگا، پوری زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل قریب ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، میں کالی کملی والا وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھ میں جنت میں لے چلوں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کے سردار مسلمانوں مجھے اور آپ کو مفت میں مل گئے، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا سرکار سجدے میں اتنا روئے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں آج میری مانگ تو نہ اجڑ جائیں گی۔ جب آپ سلام سے فارغ ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا رونا کیوں آ گیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں سجدے میں اپنی اس امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا تھا جو مجھے دیکھیں گی نہیں، کلمہ میرا پڑھیں گی۔
ارشاد فرمایا ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں، 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا، آج ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ایک وقت میں پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، سارا بدن زخمی، سارا بدن لہولہان ہو گیا۔ احد کی پہاڑی سے پوچھو، مکہ کی گلیوں میں دیکھو، کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا۔ آج 5 وقت کی ڈھنگ کی نماز نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ ابھی رمضان آئے گا نا، دیکھو ایسی مسجد ڈھونڈیں گے جب 20 منٹ میں 20 رکعت ہوتی، ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ کتنے نوجوان مسجدوں میں تراویح ہوتی، باہر بینچوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے نوجوان مسجدوں کا یہ حال ہے، اندر قرآن کی تلاوت چل رہی، باہر سامنے بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں۔ قرآن کا ادب و احترام نکلا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی چھوڑی، اسی وجہ سے مسلمانوں آج ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں 313 تھے بدر میں، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ نے آسمان سے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ کافروں نے تمسخر اڑایا تھا، کون سا اسرا ہے تمہارا، کس لشکر سے لڑنے جا رہے ہو؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس حدیثی کالی کملی والے پر۔ ایسی کامیابی کی داستان رقم کی آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ آج پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 40 کروڑ مسلمان ہیں، پھر بھی ہم ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن چھوڑا، نبی کی پیاری زندگی چھوڑی۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو، ہمارے گھروں کا حال دیکھو، سارا دن گانا بجتا ہے، سارا دن سیریلیں چلتی ہے، سارا دن فلم چلتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے۔ یہ کورونا بیماری اس سے پہلے کہاں تھی؟ اللہ نے اپنے در سے دور کر دیا، در کعبہ سے نکال دیا۔ ایک وقت آئے گا مسلمانوں، میری آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی ترمذی میں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چہرے دیکھ کر اللہ کے نبی یہ کہے سحقن اس کو میرے سے دور ہٹاؤ، اس کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ورنہ سچی بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے، کہاں لے جاؤں گے جائیداد پراپرٹی؟ 60 برس 70 برس 80 برس؟ مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے ورنہ اسی کے اندر لڑک جاتا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قرآن کریم میں موجود ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آواز آئیں گی این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے متکبر بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ ملے گا۔ پھر آواز آئیں گی این الملوک، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا انا الملک للہ الواحد القہار، سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے۔ مسلمانوں گلی گلی میں مار کھائی، مکہ کی گلیوں میں مار کھائی، پشتے نازک پہ اجڑیاں رکھی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، 4 دن کے فاقے جھیلے، سارا مکہ آ گیا، ختم کر دو، قصہ ہی نمٹا دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ او میرے محبوب غم نہ کر، ان کا مکر، ان کی سازش تجھے ہلاک کرنے کی ہے۔ درخت کا پتا پیدا کرنے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، سمندر کا قطرہ قطرہ پیدا کرنے والا میں، تجھے بھی بچانے والا میں خدا ہوں۔ غم نہ کر، میں تجھے عرش پہ بلاؤں گا، جنت کی سیر کراؤں گا، اپنا مہمان بناؤں گا۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، مہمان
مصطفیٰ ہو میزبان خدا ہو ٹھکانہ عرش عظیم ہو پھر کیا کہنا ہم اس نبی کے امتی ہیں پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا چیر کے دو ٹکڑے ہو گئے ہم اس نبی کے امتی ہیں درختوں کے پاس سے گزرے پتوں نے سلام کیا پہاڑوں کے پاس گزرے کنکروں نے سلام کیا ابو جہل آیا تھا نا مٹھی لے کر اللہ کے نبی سے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں بولوں یا وہ بولے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہا پھر میں مان جاؤں گا بڑا کمینہ انسان تھا خیر اس کی قسمت میں نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے ابو جہل کے ہاتھ کے سنگریزوں سے کہا تھا اے پتھر کے ٹکڑوں اے سنگریزوں میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں تم اللہ کی گنگی مخلوق ہو میری گواہی دو خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل کے ہاتھ کے کنکر نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ مسلمانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ پتھر مان گیا آج ہم قرآن نہیں مانتے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا شراب نہ پیو نوجوان نسل شراب پیتی ہے سود نہ کھاؤ سود کھاتی ہے روح المعانی میں لکھا ہے سود کا 1 درہم سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے دو دن کی زندگی ہے نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل اور 4 قسم کے لوگ حضرت عمر ابن الخطاب کی روایت ہے قیامت کے دن ان کا حساب نہیں ہوگا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا ان میں سے ایک وہ ہے آمدنی کم تھی بال بچے زیادہ تھے روٹی چٹنی بچوں کو کھلائی بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا حرام خوری اور زنا یہ 2 گناہ معاشرے میں اتنے پروان چڑھے ہوئے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے مسلمانوں آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے وہ پتھر مان گیا آج ہم قرآن نہیں مانتے اور صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی جب قرآن آتا تھا ان کا سارا پروگرام چینج ہو جاتا تھا وہ ہیرا پھیری کرنا نہیں جانتے تھے جب شراب کی حرمت کا حکم آیا صحابہ کے گھروں میں بھی شراب تھی یوں نہیں کہ ادھر ادھر دائیں بائیں یہودی عیسائی چلو بیچ دیں گے پیسے کما لیں گے وہ تو پابند نہیں ہم پابند ہیں مسلمانوں نہیں مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہ پڑی دبا ہنتم نقیر مزفر کچھ برتن تھے جنہوں نے وہ شراب بناتے تھے وہ برتن توڑ دیے جب تک ان کی جسم میں روح رہی وہاں تک ان برتنوں کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کیا آج ہم تعویلیں ڈھونڈتے ایک صحابی تھے لال رنگ کا لباس پہن کے آئے مشکات میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہ دیا یہ تو عورتوں کا لباس ہے مردوں کا نہیں مسئلہ معلوم نہ تھا دیہات کے رہنے والے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا ان کا کلیجہ پھٹا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا صحابہ سے پوچھا میرا قصور بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا صحابہ نے فرمایا یہ جو لباس پہنا ہوا یہ عورتوں کا لباس ہے مردوں کے لیے لباس حرام ہے مسلمانوں یقین کرو وہ گھر گئے اور سارا لباس آگ کی نظر کر دیا حالانکہ وہ تنگی کا زمانہ تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی جب انتقال ہوا اللہ کے نبی نے خواتین سے کہا تھا کہ جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا کفن کی چادر میں دوں گا اللہ کے نبی نے زینب کو کفن کی چادر دی اور پھر فرمایا بیٹی تیرے ابا کے پاس اس کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں ہے فاطمہ کے گھر تشریف لائے کنڈی کھٹکھٹائی فاطمہ میں اندر آنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی ابا جان ویسے نہ آؤ آنے سے پہلے چادر اندر پھینک دو چادر اندر پھینکی پھر تشریف لے گئے پوچھا فاطمہ پہلے چادر کیوں منگوائی کہا ابا جان حالت اتنی خراب ہے تنگی اتنی ہے پورا جسم ڈھانپنے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں ہے مسلمانوں یہ وہ تنگی کا زمانہ تھا جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے تھے صبح کو ملتا تھا شام کو نہیں ملتا تھا آج ہمارا حال دیکھو کھانا دن میں 3 مرتبہ کھاتے نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر کتنے جمعہ کو بھی نہیں آتی نہیں سکھی نہیں 60 برس عمر گزر جاتی بھیتر کا دعائے قنوت نہیں آتا یہ تو اللہ کا شکر ہے تبلیغ کا ماحول ہے ورنہ جن علاقوں میں یہ مشن نہیں ہے جن علاقوں میں مدارس نہیں ہے تبلیغ کا کام نہیں وہاں دیکھو کلمہ نہیں آتا لوگوں کو ہمارے پاس یہ دولت ہے جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہے جگہ جگہ قرآن کریم کے نسخے دستیاب اس وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہی تو اللہ کے نبی نے جب اس صحابی کو بعد میں ملے ملاقات کی کہا وہ جوڑوں کا کیا کیا کہا میں نے آپ کی نظر کر دیا ارے پھاڑ دیتے
دوپٹہ بنا لیتے, تیری گھر والی کو کام آ جاتا. کہا نہیں, جن لباس کو دیکھ کر آپ نے چہرے انور پھیر لیا, میں کسی دوسرے کے جسم پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ صحابہ کی زندگیاں تھی. تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا, میرے محبوب غم نہ کر, مکہ والوں کی نشا دوانیوں کی وجہ سے آپ پریشان تھے. آپ نے فرمایا فکر نہ کر, میں تجھے عرش پہ بلاؤں گا. آواز آئی چاند ٹھہر جا, سورج ٹھہر جا, لیل و نہار کی گردش ٹھہر جاؤ, دریاؤ ٹھہر جاؤ, سمندروں ٹھہر جاؤ. پوچھا کیوں؟ جواب ملا میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات, دشواریوں سے پاک ہے, کلفتوں سے پاک ہے, ناممکنات سے پاک ہے. کیسے لے جائے گا, کون لے جائے گا؟ جواب ملا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ فرماتا ہے میں جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. جبرائیل جی جاؤ ام ہانی کے گھر, میرا محبوب آرام فرما رہا ہے, میکائیل کو ساتھ لے کے جاؤ, میرے محبوب کو عرش پہ لے آؤ. جبرائیل آئے میکائیل کو لے کر ام ہانی کا گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے. ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہوں, مسلمانوں زور سے بولو بے شک, کہ جو آرام کرے, جو سو جائے, مصطفیٰ ہو سکتا ہے, مرتضیٰ ہو سکتا ہے, ساقی کوثر ہو سکتا ہے, شافی محشر ہو سکتا ہے, داعی اللہ ہو سکتا ہے, سراج منیر ہو سکتا ہے, مزمل مدثر طٰہٰ یاسین نذیر بشیر ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا ارے خدا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا عقیدہ ہے, قرآن ہے, ہمارا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ پوچھا تھا الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی؟ 2 کنچ کے پیالے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیے, کہا موسیٰ نیند, یہ 2 کنچ کے پیالے تجھے زمین پہ رکھنا نہیں اور سونا بھی نہیں. جب رات کا ایک حصہ گزرا, جھونکا آیا, دونوں کنچ کے پیالے ہاتھ سے ٹوٹ گئے, چورا چورا ہو گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ایک جھونکے سے کنچ کے 2 پیالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اگر خدا سو جائے گا کیا نظام نہیں ٹوٹے گا؟ اب آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین آئے میکائیل کو لے کر, اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. ان کے ذہن میں آیا اگر میں اپنے انداز میں بلاؤں گا کہیں رب کی نظر میں بیعت بھی نہ ہو. پوچھا الہ العالمین یا ایھا النبی کہہ کے بلاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. ارے سر کے بالوں کے پاس چلا جاتا ہوں, ہلکے سے سہلاؤں گا, سرکار اٹھ جائیں گے. آواز آئی آج تک کئی دلہنوں نے اپنے دلہوں کو یوں جگا لیا, کئی عاشقوں نے اپنی معشوقہ کو یوں جگا لیا. میرے محبوب کی شان نرالی, جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پاؤں کی انگلی ہلکے سے کھینچ لو؟ فرمایا نہیں نہیں. ہاتھوں کا انگوٹھا ہلکے سے کھینچ لو؟ فرمایا نہیں نہیں. کافر بتلایا جائے کیسے جگاؤں, کیسے اٹھاؤں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. او جبرائیل میں نے تجھے 600 نورانی پر دیے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو سارے کائنات کے فرشتوں کا سردار ہے. مجھے آج دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتے کے سردار کا کیا مقام ہے, آمینہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. پوچھا الہ العالمین پھر مجھے بتلایا جائے. کہا جبرائیل میں نے تجھے 600 نورانی پر دیے, میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا, ہلکا سا پر تلووں میں گھیستے میرا محبوب اٹھ جائے گا. جبرائیل امین نے ہلکا سا پر سہلایا, اللہ کے نبی اٹھے. پوچھا جبرائیل اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں, پہلے مجھے یہ بتا میری تلیوں میں بوسا دیا تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ کہا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کیسے جائیں گے؟ کہا براق, جنتی جانور لے کے آیا ہوں, براق میں جائیں گے. مسلم شریف میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جب بیٹھنے لگے, اس نے تکبر میں گردن ہلائی. جبرائیل امین نے کہا براق جانتا ہے یہ کون ہے؟ جانتا ہے یہ کون
ہے؟ یہ اللہ کا پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات کے جانور ہوں گے. اگر اللہ کے نبی نے تیرے خلاف کوئی شکایت کر دی تو تیرا کیا بنے گا؟ مسلم شریف میں براق جنتی جانور کو پسینہ آ گیا. ارے جانور کو پسینہ آیا, آج حرام کھاتے کھاتے کبھی ہمیں پسینہ نہیں آیا. ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, آخری وقت تھا, بہت روئے. کسی نے کہا آپ تو بڑے اللہ والے ہیں, بڑے بڑے کتب ابدالوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ کو کیا غم, آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں, وہ فعال لما یرید ہے, وہ بڑا بے نیاز ہے. اگر پکڑنے پہ آئے 100 سال کے سجدے بھی منہ پہ مار دے, رد کرنے پہ آئے 100 سال کے سجدے بھی منہ پہ مار دے, اور قبول کرنے پہ آئے جیسے بنی اسرائیل کی فاحشہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتے کی پیاس بجھائی 10 قدم دور نہیں گئی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میری بندی تو ہے تو بڑی سیاکار, تو ہے تو بڑی بدکار, لیکن تو نے میری ایک گنگی مخلوق کی پیاس بجھائی, جہاں میں نے تجھے جنت دے دی. ہاں, وہاں دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے, عمل نہیں, عمل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر ہم 5-4 نماز کیا پڑھے, ساری دنیا کا پھر نظر آنے لگتی. مسجد میں تھوڑا سا چندہ دیتے, سینہ چوڑا کر کے چلتے جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہو. آج ہم اپنے خیال میں بڑے متقی بنے پھرتے, خدا کی قسم جب 99 فائلیں کھلیں گی تب جا کر پتا چلے گا آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک ذہن تھا کہ میں ایک مسجد بناؤں اور اس مسجد میں میرے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہ لگے. اس نے سارا سرمایہ لگایا, بڑی عالیشان مسجد بنائی, 4 سمت اس کا چرچا ہوا. رات کو سویا, اس نے اس مسجد کی تختی پر اپنا نام لکھوایا. رات کو سویا تو اس نے دیکھا کہ فرشتے آئے, اس تختی سے اس کا نام ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے. اس نے صبح بگل بجایا, فوجیوں کو اکٹھا کیا کہ جاؤ اس مسجد کے پاس جاؤ, دیکھو میرے نام کی جگہ کس کا نام لکھا ہوا ہے. سارے فوجی گئے, واپس آئے, کہا نہیں علی جناب, آپ کا ہی نام لکھا ہوا اور کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوا. اگلے روز پھر یہی خواب دیکھا, فرشتے اس کا نام ہٹا رہے, عورت کا نام لکھ رہے. میں اخلاص سمجھا رہا ہوں, دل کا تقوی. فرشتے تیسرے دن یہی خواب دیکھا, فرشتے اس کا نام ہٹا رہے اور عورت کا نام لکھ رہے. جب چوتھی دفعہ خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ چلو, فوجیوں کو اکٹھا کیا, وہاں پہنچا. پھر اس عورت کا نام تو نہ تھا, اس کا نام تھا, لیکن اس کو عورت کا نام اس کے ذہن میں تھا. اس نے اس عورت کو ڈھونڈا, وہ بری عورت تھی. اس کی جھونپڑی میں جا کر کے اس بادشاہ نے پوچھا میں نے ایک مسجد بنائی ہے, کیا تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں پتا ہے. کہا بتا اس مسجد میں تیرا کوئی حصہ لگا ہے؟ کہا میں غریب عورت ہوں, میرے پاس اچھا سا مکان بھی نہیں ہے, جھونپڑی میں گزر اوقات کرتی ہوں, میرے پاس اتنا مال کہاں سے کہ میں آپ کی مسجد میں حصہ لگاؤں. ہاں ایک عمل ہے. کہا کون سا عمل؟ کہا جس مسجد کو آپ نے بنایا اس کی اینٹیں لادے ہوئے جب گھوڑے, اس کی اینٹیں لادے ہوئے جب گدھے میری جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے, میں صرف ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی. میں صرف ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی, اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. اور یہ جب گدھے روضہ رسول کے پاس سے گزرتے تھے تو جھکتے جھکتے گزرتے تھے. میں کنویں کے پاس جاتی, پانی کا پیالہ تیار کر کے رکھتی. جب گدھے میرے جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے میں صرف ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی. بادشاہ نے کہا میرا سارا سرمایہ ایک طرف, تیرا پانی پلانا ایک طرف. میں نے یہ خواب دیکھا ہے. مسلمانوں, دلوں کا تقوی اخلاص دیکھا جاتا ہے. ہزاروں روپے خرچ کرو لیکن ریاکاری, نام و نمود, واہ واہ, یہ پیسوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے سجدوں سے مٹھاس نکلی, ایمان کا نور نکلا, سجدوں کا سرور نکلا, نماز کا خشوع نکلا, قرآن کا نور نکلا, اس وجہ سے کہ ہم ریاکاری, نام و نمود میں گرفتار ہو گئے. تو مسلمانوں, وہ براق جنتی جانور, اس کو پسینہ آ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر بیٹھے, آگے جگہ تھی. کہا جبرائیل اس پر جگہ زیادہ ہے, آگے بیٹھ جا. کیا میں نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا پیچھے بیٹھ جا. کہا میں نہیں بیٹھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا آج کی رات لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو وہاں نوری فرشتہ بھی نہ بیٹھے گا. کہا تو میرے ساتھ چلے گا نہیں؟ کہا چلوں گا. کہا کیسے؟ کہا جہاں آپ کی سواری کا قدم پڑے گا میں اپنا نورانی تاج رکھتا ہوا چلوں گا. سفر شروع ہوا. مسلمانوں, سفر شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو, کچھ آدمیوں کو دیکھا جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے. اتنا بدبودار گوشت
ایک ٹکڑا اب دنیا میں ڈال دیا جائے انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تھا لیکن زکات ادا نہ کرتے تھے. پھر آگے گئے, کچھ لوگوں کو دیکھا تنور میں ننگے مرد عورتیں جل رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہے حلال بیویاں حلال شوہر میسر ہونے کے باوجود بھی زنا کرواتے تھے. پھر آگے گئے, کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں, سانپ بچھو رینگ رہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. پھر پہلا آسمان پہ عیسیٰ, پہلے آسمان پہ آدم, پھر عیسیٰ, پھر یحییٰ, ہارون, یوسف, موسیٰ, ساتویں آسمان ابراہیم, اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. جبرائیل نے پیچھے کی طرف دوڑ لگائی. کہا جبرائیل میرے ساتھ چلے گا نہیں؟ کہا نہیں, میری تو باؤنڈری آ گئی, اب میں آگے نہیں جا سکتا. کہا اب؟ کہا جبرائیل تو کہاں تک گیا ہے؟ کہا میں وہاں تک گیا ہوں جہاں تک کوئی نبی نہ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل میں وہاں تک جاؤں گا جہاں تک تو بھی نہ گیا. 70,000 نور کے پردے ہٹے, اللہ نے اپنا کلام سنایا, اپنا دیدار کرایا, اور اللہ نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا جس تحفے سے آج مسلمانوں ہم دور ہے, نمازوں کا تحفہ. 50 نمازیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ. کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں. میری امت کے مزے ہو گئے, سارا دن اللہ اللہ کرنے میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. بقرعید کا موسم آئے, ایک حصہ موسیٰ کے نام کا دو, 45 نمازیں کم کرائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 2 تھی, انہوں نے نہیں پڑھی, آپ کی امت کو کما کر کھانا پڑے گا, یہ کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ. ایک چکر لگایا, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 چکر لگائے. مسلمانوں مشکات میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہا 5. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی, اور کم کراؤ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, اب مجھے جاتے شرم آتی ہے. مسلمانوں اس لیے نیتیں کرے. آج یہ مبارک مہینہ, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا, سارے حضرات نیت کرے. نوجوانوں سے بالخصوص کہتا ہوں ایک بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے. قرآن کا احترام کرے, مسجدوں سے جڑ جائے. ساری فحاشی عریانیت, ننگا ناچ, فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ اور یہ گانا بجانا, فلم دیکھنا, یہ ساری بدمعاشیوں سے اپنے دامن کو بچائے, تب جا کر سرخ روئی کامرانی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی. اسی طرح آوارگی اور رسوائی, آوارگی اور فحاشی کے ساتھ زندگی گزرتی گئی, سوائے رسوائی اور خسارے کے کچھ نہیں. چڑھتا سورج نہ دیکھو, ڈوبتا سورج دیکھو. سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے, کتنے پیدا ہوتے, کتنے بوڑھے موت کی آگوش میں چلے جاتے. ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں, ہمارا کوئی انوکھا سفر نہیں ہے. اس لیے آتے ہوئے اذان ہوئی, جاتے ہوئے نماز, بس اتنی سی دیر لگی, آئے چلے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.